السلام علیکم، داور پروڈکشنز کے ساتھ میں ہوں عبدالوہاب داور۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کی ٹکے کی اوقات ہے تو اسے کہیے تھینک یو، مائی پلیجر، کیونکہ ہمارا جو پاکستانی روپیہ ہے وہ بنگلہ دیشی ٹکے سے بہت نیچے آ چکا ہے۔ ایک بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے پاکستان کے 1 روپے 83 پیسے کی برابری کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیشیوں نے اپنا 50واں یوم آزادی یعنی کہ گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کی۔ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے پاکستان کو ہر فیلڈ میں ایک طرح سے بیٹ کر دیا، ہم نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جس میں سب سے پہلے انہوں نے بات کی وہ تھی پر کیپٹل انکم۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری پر کیپٹل انکم جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ان کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے ہماری ڈیورنگ پینڈیمک ہماری پاکستان سے زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارے ریزلٹس جو ہیں، ہماری ایوریج لائف لائن، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ اور پرائمری ایجوکیشن، اس کے علاوہ پرائیویٹ بینکنگ بنگلہ دیش میں جو پاکستان سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے چند ایک باتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم پاکستان کو بیٹ کر کے ہم پاکستان سے آگے نکل گئے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ پاکستان سے بہت سے شعبوں میں پیچھے بھی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم میڈیا کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی میڈیا جو بنگلہ دیش سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کے بعد ایگریکلچر میں ہمارا کہتے ہیں نا کوئی وہ برابری کر نہیں سکتا پاکستان کی۔ یہ الگ بات ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر ہماری ایکسپورٹس رکی ہوئی ہیں، ہمیں ان ایکسپورٹس کی رکنے کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ایگریکلچر میں پیچھے آ گئے، لیکن ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی طرح سے بیک بون کا درجہ رکھتا ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی ایگریکلچر کو پکڑ لیں اور بنگلہ دیش کو پکڑ لیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میڈیا اور ایگریکلچر کے علاوہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے ایٹامک پاور اور ڈیفینس سسٹم میں بہت آگے ہیں۔ دیکھیں ہمارا ڈیفینس سسٹم پکڑ لیں ہم لوگ تو پاکستانی بہت آگے ہیں۔ ایٹامک پاور ہمیں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ انفیکٹ اس خطے کے اندر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگسٹ ایٹامک پاور ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مقابلہ نہ انڈینز کر سکے ہیں نہ کوئی اور کر سکا ہے۔ یہ باتیں ہم کوئی وہ کہتے ہیں نا وہ تکبر میں یا اس میں نہیں کہہ رہے یا کوئی ایسا فالس کلیم نہیں کر رہے کہ ہم نے سب کو بیٹ کر دی، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر آپ کا ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ ہے تو آپ دنیا میں کامیاب ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمیں اکانومی کی ضرورت ہے۔ اکانومی میں جو میں نے چیزیں نوٹ کی، جو اصل وجہ ہے کہ ہم اکانومی میں اتنے پیچھے کیوں ہیں، ہماری بڑی ہی کہتے ہیں نا ایک طرح سے وہ خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں کرپشن جیسے ناسور نے ہمارے سسٹم کو کھا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا سسٹم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک طرح سے ہمارا جو ہے نا وہ اس ناسور نے ہمارے سسٹم کو کھوکھلا کر دیا۔ کرپشن نہ ہوتی تو شاید ہم بھی بہت آگے ہوتے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے۔ اتنا عرصہ ہمارے پاس کوئی اچھا لیڈر ہی نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے رہا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کوئی اس پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ہم آج بھی چاہیں تو ڈیفینس سسٹم ہمارا اتنا اسٹرانگ ہے کہ پورے خطے میں ہم سب سے ٹاپ پر بھی ہیں، ہم سب کو فتح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بنگلہ دیش اس کو دوبارہ اس پاکستانی بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ آزادی سب کو ملنی چاہیے اور کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ ہم نے ان کو الگ کر دیا اور ضرورت بھی تھی وقت کی۔ ٹھیک ہے آپ الگ ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پاکستان سے آگے ہیں، آپ ابھی بھی پاکستان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے، لیکن صرف یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی کلیم کرنا ہے تو اس کو مکمل کریں۔ یہ بتائیں کہ ہم ان سیکٹرز میں پاکستان سے پیچھے بھی ہیں۔ پاکستانیوں کو میرا میسج ہے کہ آپ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں، اور ہم لوگ آج اگر تہیا کر لیں کہ ہم نے ایک ملک کو قوم کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہم لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں کسی چیز کی، نہ ٹیلنٹ کی، نہ کہتے ہیں نا کہ وہ ریسورسز کی، صرف اور صرف ایک جذبے کی کمی ہے اور ایک لگن کی کمی ہے۔ اس کو ہم اگر لے کے چلیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ خیر، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو کلک کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹ سے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے داور پروڈکشنز اور محبت بانٹیں۔ فی امان اللہ۔